میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ظالم قوم نے کسی پر قبضہ کیا تو اسے مقبوضہ قوم کے جذبہ استقلال کی طاقت سے منہ کی کھانی پڑی، جس کی مثال ہمیں انڈونیشیا، الجزائر اور البانیہ جیسے مختلف مسلم ممالک سے ملتی ہے۔ جب حق کو مٹانے کی کوشش کی گئی، باطل خود مٹ گیا۔ یہ قصہ ازل سے شروع ہوا، آج تک جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ ناظرین، مختلف ممالک کے درمیان وسائل کی جنگ اور زمین کے ٹکڑوں کے لیے جاری مقابلے میں بے گناہ اور کمزور انسانیت اپنے حقوق سے محروم ہو رہی ہے۔ محکوم قومیں آج بھی اس ترقی یافتہ گلوبل ولیج کہلانے والی دنیا میں اپنے بنیادی حقوق اور آزادی کو تلاش کر رہی ہیں۔ حقوق اور آزادی کے حصول کے لیے علامہ اقبال صاحب نے برصغیر کے مسلمانوں کو حریت پسندی اور جدوجہد کا جو درس دیا، وہ آج بھی برصغیر کے مسلمانوں خصوصاً کشمیریوں کا لہو گرمائے ہوئے ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کی ظالمانہ بھارتی قبضے کے خلاف حق خود ارادیت کی جدوجہد قابل ذکر ہے، جو سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ کئی دہائیاں گزرنے اور بھارتی ستم کے باوجود آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح کہ اس جدوجہد کے آغاز میں زندہ تھی، مگر آج تک بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار نے یہ حق غصب کر رکھا ہے۔ کشمیری جدوجہد بھارتی مظالم کے باوجود زندہ اور پرجوش رہے گی، کیونکہ ان کو علامہ اقبال صاحب کا یہ درس یاد ہے کہ جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمن۔ لیکن ناظرین، آج ہم اس موضوع سے مکمل طور پر ہٹ کر ایک منفرد انداز میں اور ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ کشمیر جنت نظیر کے اس قدرتی حسن کو اور اس کے محل وقوع کو اپنے مخصوص الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ریاست جموں کشمیر برصغیر پاک و ہند کے انتہائی شمال میں اور جنوب ایشیا کے عین وسط میں واقع ہے۔ اس لحاظ سے اسے ایشیا کا دل اور جنت کہا جاتا ہے۔ کشمیر کی ریاست بھارت کے شمال مغرب اور پاکستان کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ ریاست کے شمال میں عوامی جمہوریہ چین اور افغانستان، مشرق میں چینی تبت، جنوب میں بھارت اور پاکستان، مغرب میں پاکستان کا شمال مغربی سرحدی صوبہ اور افغانستان واقع ہے۔ کشمیر حسن و خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑوں کے کئی سلسلے ہیں، جن میں کوہ ہمالیہ اور کوہ کراکرم قابل ذکر ہیں۔ کشمیر کا 80% علاقہ پہاڑی ہے، جس کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ ریاست جموں کشمیر میں بے شمار حسین باغات ہیں۔ شالامار باغ جھیل ڈل کے آخری کنارے پر واقع ہے۔ یہ نہروں، پھولوں، 12 دریوں اور فواروں کی وجہ سے انتہائی خوبصورت ہے۔ جنت نظیر خطہ کشمیر میں بہت سی جھیلیں بھی ہیں، ان کی تعداد 17 بنتی ہے، جبکہ 2 ننے جزیرے روپ لنکا اور سلونا لنکا اس کے قدرتی حسن میں 4 چاند لگا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے قرب و جوار میں تخت سلیمان، شاہی چشمہ اور نشاط باغ واقع ہیں۔ خطہ کشمیر کا حسن بے مثال پہاڑوں اور اس کی وادیوں کی وجہ سے ہی ہے۔ دنیا کے سب سے بلند پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں ہی خطہ کشمیر آباد ہے۔ خطہ کشمیر میں آتش فشاں کے بھی بڑے سلسلے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کشمیر کے 11,000 مربع میل علاقے پر جنگلات ہیں۔ موسمی لحاظ سے بھی جموں کشمیر کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے۔ مجموعی طور پر یہ علاقہ نہایت زرخیز ہے۔ یہاں گندم اور چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ وادی میں کئی اقسام کے پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کشمیر کا سیب بہت مشہور ہے۔ ریاست کے بڑے دریاؤں کی تعداد 8 ہے، جبکہ ان میں ان کے چھوٹے معاون دریاؤں کی تعداد 36 ہے۔ معاون دریاؤں کو ندی کہتے ہیں۔ دریائے جہلم سری نگر سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے سندھ بھی کشمیر کے راستے ہی پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، رقبے کے لحاظ سے ریاست جموں کشمیر براعظم پاک ہند کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ ریاست کا رقبہ مختلف ادوار میں مختلف رہا ہے۔ 1941 کے اندازے کے مطابق کشمیر کا رقبہ 86,163 مربع میل ہے۔ بعض ماہرین نے اس کا رقبہ 84,471 مربع میل بتایا ہے۔ اس میں صوبہ جموں کا رقبہ 12,378 مربع میل، صوبہ کشمیر کا رقبہ
8,539 مربع میل اور سرحدی صوبہ کا رقبہ 63,554 مربع میل ہے۔ جموں کشمیر بنیادی طور پر 4 خطوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 جموں، نمبر 2 کشمیر، نمبر 3 لداخ، نمبر 4 گلگت بلتستان۔ ان کا کل رقبہ 2,22,236 مربع کلومیٹر ہے۔ کل رقبے میں سے 78,114 مربع کلومیٹر پاکستان کے پاس، جبکہ 37,555 مربع کلومیٹر علاقہ چین کے پاس ہے۔ اس رقبے میں سے وہ 5,180 مربع کلومیٹر کا اضافی علاقہ شامل نہیں ہے جو پاکستان نے 1963 میں چین کے ساتھ اپنی سرحد متعین کرتے وقت اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس معاہدے کو سینو پاک سرحدی معاہدہ بھی کہتے ہیں۔ بقیہ 1,13,087 مربع کلومیٹر رقبہ بھارت کے زیر قبضہ ہے۔ پاکستان کے زیر کنٹرول رقبہ 33,998 مربع میل ہے۔ ریاست کی سرحدوں کی کل لمبائی 2,019 میل ہے، جس میں سے 750 میل چین کے ساتھ، 902 میل پاکستان کے ساتھ، 317 میل بھارت کے ساتھ اور 50 میل افغانستان کے ساتھ ملتی ہے۔ ناظرین، افغانستان کے ساتھ ملنے والی 50 میل سرحد دراصل واخ خان کی پٹی ہے جو کشمیر کو وسط ایشیا کے ملک تاجکستان سے جدا کرتی ہے۔ اس پٹی کو 1890 میں روسی اور برطانوی سامراج نے ایک معاہدے کے تحت افغانستان کے ساتھ شامل کیا تھا تاکہ زار روس کی افواج کو کشمیر اور ہندوستان کی طرف پیش قدمی سے روکا جا سکے۔ اس طرح اس پٹی کی حیثیت ایک بفر زون کی تھی۔ اس پٹی کی چوڑائی بعض مقامات پر صرف 10 میل ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قائم لائن آف کنٹرول کی کل لمبائی 1,001 کلومیٹر ہے، جس میں جموں 260 کلومیٹر، وادی کشمیر 465 کلومیٹر، جبکہ لداخ سیاچن سیکٹر میں اس کی سرحد کی لمبائی 465 کلومیٹر ہے۔ ناظرین، تقسیم کے وقت کشمیر کے 3 صوبے تھے، جن میں صوبہ جموں، صوبہ کشمیر اور صوبہ شمالی علاقہ جات شامل ہیں۔ صوبہ جموں کا کل رقبہ 12,378 مربع میل تھا، جن میں کل گاؤں 8,903 اور 39 قصبے تھے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شمالی علاقوں میں دیامیر، بلتستان اور گلگت کے اضلاع ہیں، جبکہ آزاد کشمیر کو مظفر آباد، کوٹلی، میرپور، بھمبر، راولاکوٹ، سندھ نتوئی اور باغ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چین کے زیر انتظام علاقے کو اقصی چین کہا جاتا ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ 2 صوبے جموں اور وادی کشمیر ہیں۔ جموں صوبے کو 6 اضلاع جموں، گھٹوا، پونچھ، راجوڑی، ادھم پور اور ڈوڈا، جبکہ وادی کشمیر صوبے کو 6 اضلاع سری نگر، بڈگام، پلوامہ، اسلام آباد، کپواڑہ، بارہمولہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تقسیم کے وقت ریاست کا رابطہ بیرونی دنیا سے صرف 5 شہروں کے ذریعے تھا جو اب پاکستان میں شامل ہیں۔ موجودہ صورتحال کے مطابق ایک شاہراہ ایبٹ آباد سے، جبکہ 10 راولپنڈی سے ملتی ہیں، 2 راولپنڈی سے گلگت، سکردو، راولاکوٹ اور مظفر آباد تک جاتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر پٹھان کوٹ روڈ براستہ بانہال تعمیر کی گئی یہ واحد شاہراہ ہے جو ریاست کو ہندوستان سے ملاتی ہے۔ اور ناظرین، ہماری امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کی صورت میں کمنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔